نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، مختصر سا کلپ ہے۔ بہت سارے لوگ پریشان ہیں رزق کے حوالے سے، تو مختصر سا کلپ ہے، ضرور سماعت فرمائیے گا کہ اخلاص نیت ہونی چاہیے، اللہ پر یقین ہونا چاہیے، اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ ایک اللہ کے ولی کی واقعہ ہیں، مختصر سا ہے، سماعت فرمائیے گا۔ وہ اللہ کے ولی اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ مجھے رزق دے بغیر کسی وسیلے کے، مطلب کہ بغیر کسی جاب کے، بغیر کسی کام کے کہ میں کوئی کام کروں مجھے رزق ملے، بغیر کسی کام کا مجھے رزق دے۔ اللہ پر اس کا یقین تھا، اور گھر چھوڑ کر کے جنگل چلا گیا، اور جنگل میں وہاں پر انہوں نے خیمہ گاڑ دیا اور وہاں بیٹھ کر کے اللہ سے دعا مانگ رہے۔ یقین اور توکل بھی اللہ کے اوپر تھا، ہمارا یقین نہیں ہے، اس کا یقین تھا۔ اب اس جنگل کے اندر بارش بھی شروع ہو گئی ہے، رات کا ٹائم ہے، اور اس کو نیند بھی آ گئی ہے اور وہ سو گیا۔ اتنے میں 4-5 چور چوری کرنے گئے تھے، انہوں نے چوری کر لی تھی اور واپسی میں آ رہے تھے تو جنگل میں دیکھا تو دور سے خیمہ نظر آیا، اور وہ خیمہ جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا چلو اس خیمے میں چلتے ہیں اور وہاں جا کر کے اپنے لیے یہ جو ہم نے چوری کی ہے اس کو بانٹ لیں گے اور اپنے اپنے گھروں کو پھر چلے جائیں گے۔ جب وہ لوگ سارے آگے، جب اس خیمے میں پہنچے، دیا جلایا، جب دیکھا اندر تو ایک نوجوان آرام فرما رہے ہیں، تو انہوں نے ان کو جگایا اور کہا کہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ خاموش، کوئی بات نہیں کریں۔ تو لوگ، ان ساتھیوں نے کیا کر دیا، جلدی جلدی آگ لگا دی جو چور تھے، تاکہ شاید اس کو سردی لگی، سردی کی وجہ سے بات نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے جب آگ لگائی، اس کو گرم کیا، کھانا بھی سامنے رکھا، تو کھانا بھی وہ نہیں کھا رہے، کیونکہ اس نے اللہ سے یہ دعا کی تھی، اللہ مجھے کھانا دینا ہے، اور کھانا بھی ایسے دینا ہے کہ بغیر ہاتھ لگائے میرے منہ میں آ جائے، میرے لقمہ میرے منہ میں آ جائے، بغیر ہاتھ لگائے ہیں۔ ایک تو کھانا بھی مانگ رہے ہیں، دوسرا یہ کہ بغیر ہاتھ لگائے میرے منہ میں آ جائے۔ اب وہ جو ہے نا، یہ دعا اس نے کی ہے اور وہ کھانے کو ہاتھ نہیں لگا رہا۔ انہوں نے دیکھا یار کہ یہ تو بہت زیادہ جو ہے نا تکلیف میں ہے، اس کا منہ بہت سخت ہو چکا ہے سردی کی وجہ سے۔ انہوں نے نرم کھانا ان کے سامنے پیش کر دیا اور کہا کہ پلیز یہ کھا لیں۔ تو چوروں نے کہا ایسے نہ ہو کہ یہ مر جائیں اور کل ہماری چوری پکڑی جائے تو پھر یہ الزام بھی ہمارے اوپر آ جائے گا۔ وہ اس چیز سے ڈر رہے تھے۔ تو جب وہ نہیں کھا رہے تھے تو ایک ساتھی نے کہا چلو اس کو منہ کھول کر کے اس کو کھلا دیتے ہیں، شاید پھر یہ کھانا شروع کر دے۔ تو ایک ساتھی نے جب پکڑا اس کو اور اس کے منہ میں لقمہ ڈال رہے ہیں، تو ایک دم اس کو ہنسی آ گئی، ہنسی آ گئی۔ وہ چور جو ہے نا بڑے غصے ہو گئے، یار پہلے تو بات نہیں کر رہا تھا، بعد میں کھانا بھی نہیں کھا رہا تھا، اب کھانا کھا رہے ہیں آپ، اور کھانا جب ہم آپ کو دے رہے ہیں تو آپ آگے سے ہنس رہے۔ تو اس چیز کو لے کر کے اس یقین تھا اس آدمی کا، اللہ والے کا یقین تھا، تو اس نے آگے سے فوراً کہا یار کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہ مجھے رزق دینا ہے، آپ بنے اور بغیر ہاتھ لگائے میرے منہ میں آ جائے، تو آج اللہ نے میری یہ دعا قبول فرما لی ہے۔ تو مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ پر بھروسہ کرنا، توکل کرنا، یہ انتہائی زبردست بات ہے اور زبردست چیز ہے کہ اللہ پر توکل کی جائے، کسی اور کے اوپر نہیں۔ تو اس آدمی نے توکل کیا، اس کی نیت ہی ایسی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے آسانی فرمائی۔ تو ہم بھی نیتوں کو صاف کریں، توکل بھی اللہ کے اوپر کریں، اپنا کاروبار شروع کر لے، یہ دل میں یہ چیزیں نہ رکھیں۔ ہمارا یقین جب اللہ کے اوپر ہوگا، غیروں سے ہٹ جائے گا، تو ہمارا کام بن جائے گا۔ اگر ہمارا یقین اللہ کے سوا چیزوں کے اوپر ہو، جاب کے اوپر ہو، اور اس طریقے سے دکان کے اوپر ہو، دفتروں کے اوپر ہو، تو ہمارا یقین جب ان چیزوں کے اوپر ہوگا تو ہمارے پاس جتنے بھی پیسے ہوں گے کام کے نہیں ہوں گے۔ اگر ہمارے پاس تھوڑے بھی پیسے ہوں گے لیکن توکل ہو، اللہ کے اوپر بھروسہ ہو، تو سارے کام آسان ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔